کامران صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ اب سوال تو یہی جو ہے وہ اٹھتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ اپوزیشن کے طور پر حکومت کے خلاف جو ہے وہ شاید تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے، اب وہ آپ سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوسرے طرف پرائم منسٹر صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب وہ دونوں جماعتیں تو آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، آپ کس کے ساتھ چلیں گے سر؟ کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں فیصلے جو ہے وہ جماعت کے اندر کے ادارے کرتے ہیں۔ ایون جو ہے نا مولانا صاحب خود بھی اکیلے فیصلہ کرنا جو ہے نا وہ مناسب نہیں سمجھتے، بعض اوقات حالانکہ کوئی ایمرجنسی بھی ہوتی ہے تو بھی جو ہے نا اس کو ہم تمام ادارے کے اراکین سے مشاورت کے بعد جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ اب جماعت کے سامنے رکھا جانا ہے جو یہ گرینڈ الائنس کا آئیڈیا ہے، مگر اس آئیڈیا کے رکھے جانے سے قبل جو ہے نا ابھی تک اس کی صورتحال جو ہے، اس کی شکل صورت اور خد و خال جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ اس میں مزید وضاحت جو ہے وہ یقیناً ریکوائرڈ ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ اس بات کا گو کہ علم نہیں ہے کہ اس اسد کیسر صاحب کے یہاں جو میٹنگ تھی اس میں کیا بات ہوئی تھی، مگر کیا وہ آیا وہ پرانے اتحاد کی کنٹینیوشن چاہ رہے ہیں، نئے کوئی اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا پروگرام کیا ہوگا، ایجنڈا کیا ہوگا، اس ایجنڈے کی موجودگی میں کوئی پیرالل جو ہے نا وہ مذاکرات ممکن ہوں گے، کسی کے ساتھ رابطے ممکن ہوں گے نہیں ہوں گے، اس اتحاد کا نظم کیا ہوگا، کس طرح سے چلے گا، کب تک ہوگا، یہ ساری چیزیں ابھی تک طے ہونا ہے۔ اور اس سے پہلے ظاہر ہے جب کوئی چیز طے ہونی ہے تو پھر اس کی ڈاکومنٹیشن ہوگی، ظاہر ہے اس کے لیے کوئی چارٹر بنے گا اور پھر وہ چارٹر جو ہے وہ پبلک بھی ہوگا۔ تو ابھی تک یہ چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر نہیں ہیں۔ دوسری طرف شہباز صاحب جو ہے وہ آئے تھے، تشریف لائے تھے مولانا، ہاں وہ مزاج پرسی کے لیے آئے تھے، گلدستہ لے کے آئے تھے اور نیک خواہشات کا پیغام لے کے آئے تھے۔ جب کوئی پولیٹیکل لوگ بیٹھتے ہیں تو کوئی سیاست میں بھی یقیناً بات ہو جاتی ہے، مگر بنیادی طور پہ ایک سماجی رابطہ تھا یہ۔ اچھا نہیں سر، کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے کوئی مولانا صاحب کو کوئی پیغام دیا ہو کہ پی ٹی آئی کو منا لیں یا پی ٹی آئی تک پیغام پہنچا دیں، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی سر؟ دیکھیے اس طرح سے کوئی بات نہیں ہوئی، مگر ایک اگر فرض کریے کہ اگر کسی بات پہ گورنمنٹ میں موجود جماعتیں آنا چاہیں تو ایک کام جو ہے وہ جے یو آئی شاید کر سکتی ہے میرے خیال میں، مگر اس کے لیے اپروول لینا ہوگی جے یو آئی کی، اپنا جو ادارے ہیں یا مولانا صاحب کی بھی، کہ کوئی ایسی جو ہے نا کانفرنس جو ہے جس کی میزبانی جے یو آئی کرے اور اس میں ساری جماعتیں آ جائیں اور اس میں ساری مشکلات جو اس وقت ملک کو درپیش ہیں یا الیکشن کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ رکھ کے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ مگر یہ ایک آئیڈیا ہے، یہ جماعت کی پالیسی نہیں ہے یا بیان یہ مطلب جماعت نے طے نہیں کیا ہوگا، یہ میرا ذاتی آپ کی ایک آئیڈیا سمجھ لیجیے، یہ میں فلوٹ کر رہا ہوں تاکہ اس پہ ڈبیٹ ہو، لوگ اس کو بھلے ریجیکٹ کر دیں، لوگ اس کو بھلے ایکسیپٹ کر دیں، مگر میری ذات کی حد تک صرف رکھیں اس کو جماعت کی طرف نہ۔ ہاں لیکن آپ سمجھتے ہیں سر کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے ساتھ آپ لوگوں کی تھوڑی بہت ناراضگی تھی یا گلے شکوے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں؟ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن جو ہے نا بحال کیا 26 امینڈمنٹ سے پہلے، اور جتنی تلخیاں تھیں ہم نے ختم کی اور ان کو ہر چیز میں اعتماد میں لیا۔ پھر اس کے بعد جب 26 امینڈمنٹ والا مرحلہ ختم ہو گیا، پھر وہ خود بخود جو ہے نا وہ رابطے جو ہے نا وہ کم ہو گئے، ان کی طرف سے کم ہوئے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ ریسٹور ہوئے ہیں جس میں پی ٹی آئی کا ایک وفد آیا تھا جس میں اپوزیشن لیڈر تھے، اسد کیسر تھے اور دوست بھی تھے، حامد رضا صاحب تھے، اس دن میں موجود تھا، تو اس دن پھر جو ہے نا دوبارہ رسمی طور پہ رابطے بحال ہوئے ہیں، اور دن جو ہے نا اس کے بعد اسد کیسر صاحب کے یہاں جو ہے وہ اجلاس جو ہوا ہے جس میں دوسری پارٹیاں بھی شریک ہیں، مگر اس میں ابھی تک اسٹل جو ہے نا بہت سا سفر باقی ہے اور وہ کلیئرٹی جو ہے بہت جگہ پہ ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن کامران صاحب ابھی جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں جو حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان بھی ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ غیر فعال ہو چکی ہے، اور نیچے وہ اسی بیان میں لکھتے ہیں کہ اب اگر دوبارہ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی بات کی تو پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو شاید انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ حکومتی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، بعد میں جب انہوں نے رابطہ کیا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ حکومتی کمیٹی کے اس فیصلے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک ہو جائے گا یا چیزیں آگے نہیں بڑھ سکیں گی پھر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہے نا یہ اس طرح سے جس طرح سے مذاکرات شروع ہوئے تھے یا جو آپ کو یہاں مذاکرات نظر آ رہے تھے، یہ یہاں پہ کوئی بریک تھرو نہیں ہو سکتا تھا، یا تو پس پردہ جو بات چیت ہو رہی تھی اس پہ بریک تھرو ہوتا، یا پھر آل پارٹیز جو ہے نا وہ بیٹھیں اور اس بات کا احساس کریں کہ ملک میں فیئر اور فری الیکشن ہونے چاہیے، اور مینڈیٹ والوں کو یہ حکومت کا جو ہے نا اختیار ہونا چاہیے، نہ کوئی اس طرح کے انتظامات ہونے چاہیے جیسے 2024 میں یا 2018 میں تھا، یہ اس طرح کے انتظامات اب بند ہو جانے چاہیے۔
نہیں سر، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی نے مذاکرات ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے آپ نے کہا کہ وہاں سے نتیجہ نہیں نکل سکتا تھا، تو وہ پی ٹی آئی کا فیصلہ پھر درست ہے؟ یہاں پہ کچھ ہونا بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی نے صرف اس میں ایک جلد بازی کی، وہ ڈیٹ پہ اس تاریخ کا انتظار کر رہے تھے. پہلے ان کو مذاکرات میں یہاں آنا نہیں چاہیے تھا، جب آ گئے تھے تو پھر اس تاریخ سے پہلے جانا نہیں چاہیے تھا. وہ کچھ جو ہے نا، وہ میرے خیال میں، میرے ذاتی خیال میں، مگر یہ ان پہ تنقید نہیں کر رہا، مگر یہ کچھ غلطیاں ہوئی ہیں آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی. اچھا آتے، لیکن اب جو آپ نے الیکشن کی بات کی سر، اس میں تو اب گورنر پنجاب کا اگر آپ نے بیان سنا ہو تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو عطا اللہ تارڑ صاحب ہیں وہ بلاول صاحب سے جیتے نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی فارم 47 پہ، بلکہ پورا نظام جو ہے پاکستان کا وہ اس وقت فارم 47 پر کھڑا ہے. آپ اس بیان سے اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا، پیپلز پارٹی تو حکومت کی اتحادی جماعت ہے. کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اتنی تنقید کیوں کھل کے کر رہی ہے؟ دیکھیے، کبھی کبھی سچ منہ سے نکل بھی جاتا ہے نا، اور یہ تو پھر فرام دی ہارسز ماؤتھ ہے کہ سٹنگ گورنر یہ کہہ رہے ہیں. ہم تو یہ روز کہتے ہیں اور ہماری بات پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، مگر یہ فرام دی ہارسز ماؤتھ آ گئی. گورنر جو ہے ایک صوبے کا دستوری جو ہے وہ سربراہ جو ہے، اور سب سے زیادہ آبادی والے صوبے کا دستوری سربراہ یہ بات کر رہا ہے. تو اس کے بعد تو جو ہے میرا خیال ہے کہ جو حکومت میں بیٹھی جماعتیں ہیں وہ کنسیڈ کریں کہ یہ الیکشن 2024 والے درست نہیں ہوئے تھے. آئیں مل جل کے نئے فیئر اور فری الیکشن کرواتے ہیں، اور آئندہ کے لیے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ کوئی دھاندلی نہیں کرے گا، کوئی کسی انتظام کا حصہ نہیں بنے گا. کامران صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دے دیں شہباز شریف صاحب بھی اور باقی بھی؟ استعفیٰ دینے سے پہلے آل پارٹیز میں بیٹھ جائیں. آپ آل پارٹیز جو ہے اس کو طاقت دے اس پورے معاملے کو، اور یہ طے کرے کہ یہ فیئر اور فری الیکشن ہونے چاہیے اس ملک میں، اور یہ انتظام جو ہے اب بند ہو جائے. پھر اس کے بعد جو بھی طے ہو، اور اس کے بعد استعفیٰ ہونے. ٹھیک ہے، لیکن ایک مختصر، کامران صاحب مختصر سر یہ بتائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے حوالے سے کیا کوئی نام حکومت کی جانب سے آپ سے شیئر ہوا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے نام کے حوالے سے مختلف باتیں ہو رہی ہیں، ایسی کوئی اطلاعات آپ کے پاس ہیں؟ اور کیا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے؟ میرے پاس ایسی کوئی اطلاعات نہیں ہے. یہ میں نے میڈیا میں پڑھا ہے، ان کا نام آج میڈیا میں گردش کر رہا ہے. ایک دفعہ پہلے بھی بہت زیادہ گردش کیا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ ان کی ایج کے حوالے سے، آپ ایج کا معاملہ دیکھیے، آپ ایج کے حوالے سے شاید وہ نہیں بن سکتے. اور اگر کوئی، کیونکہ میں کلیئر نہیں ہوں، آپ نے اچانک پوچھ لیا، ورنہ میں پروویژن دیکھ لیتا کہ ایج لمٹ کیا ہے. اگر آپ بھی دیکھ لیجیے گا تو اگر کوئی اس میں اسٹل جو ہے نا، وہ کوئی ان سے پوچھے بھی تو میں کہتا ہوں کہ قاضی صاحب کو ریفیوز کر دینا چاہیے. اگر فرض کر لیں ان کا ایج کا ایشو نہ ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ ان کی اپنی عزت میں حرف آئے گا. پہلے سے کافی ڈسپیوٹ موجود ہے.